الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حاضرین و سامعین حضرات السلام علیکم اللہ تعالیٰ تو عدد میرا مل کے بہن اپنی بارگاہ علیج قبول فرمائے دین و دنیا دے اندر کامیابی قبر و حشر سے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین حافظ صاحب نے میں نے فون کیتا اور میں پوچھیا کہ حافظ صاحب نے دسیا کہ میں جی تہاڈا تحریکی ساتھی اس وجہ تو میں میرا ہونا مجبوری بن گیا کہ اگر نہ جاواں تو پھر تحریک دے نال وابستگی دے وچ اخلاص نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کراں گا تو انہوں سناواں گا چند منٹ صرف ہے حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نے عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی جان نال ایک بڑی لمبی ہے میں تے آج ملاقات ہو گئی ہے کافی عرصے تو ملاقات ہو رہی ہے بعض اوقات پھر ملاقات ہوندی لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ رہائش کتھے ہے اللہ تعالیٰ اس بار نے ملاقات کرا چھوڑی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے جو تعلقات عامہ ہیں دوستان اس دے اندر اخلاص فرمائے دوستی وہ ہوئے جس دے اندر بالکل سچائی تے مبنی ہوئے کوئی لالچ نہ ہوئے تمہ نہ ہوئے کھوٹ نہ ہوئے سچا سچا دوست ہوئے اور ایسے دوستان آلی اللہ تعالیٰ ساڑھی وابستگی فرمائے نہایت مخلص اور بڑے پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے حافظ صاحب تو بڑی عقیدت اظہار کیتا ہے میں کہ دستا پہ ہاں پچھلے دن میں ستی والے پروگرام تقریر کر گیا مسجد ماشاءاللہ چھوٹی جی لوکڑی ہے چھوٹا جا پنڈ ہے ستی ہے دو دفعہ میں اتنے تقریر کر گیا بھری ہوئی ہوندی سی کافی لوگ ہوندے سن چلو ہے میڑا ہے لوگ اگر اس پاس سے چلے گئے تو مرضی آ رہے ہیں اللہ دی حمد و ثنا جتنی بھی اس مالک دے شایان شان تعریفہ ہیں سب اسے دے نام اس دی ذات اندر صفات اندر کوئی شریک نہیں میرے مزاج تو کئی دفعہ جمعے تے بھائی اور نال ملاقات ہوئی واقف نے میں بس ایویں دی تقریر کدی نہیں کی تھی کوئی تواڈے پلے پاواں گا کوئی گل اگر چند منٹ حاضری مقدر نصیب دے وچ ہے تے تسی یاد رکھو گے اے فقط ہے روحانی وجدانی تقریرہ نہیں بلکہ چاہیے بھی یہی ہے کہ کوئی سانو فکری کوئی گل ذہن چ آ جائے اس کا تعلق ساڈے معاشرے نال ہوئے ساڈی اصلاح دے نال ہوئے ڈائریکٹ میں جڑے الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں دے ترجمے تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بلا تمہید آیت دا ترجمہ سنو ان الذین آمنوا بے شک او لوگ ان الذین آمنوا بے شک او لوگ جیڑے ایمان والے وعاملوا الصالحات اور عمل صالح کرنے والے اولئک ہم خیر البریہ او بہتر نے ساری مخلوق دے وچوں یہ سادہ ذہن ترجمہ ہے عام فام کیونکہ 11ویں شریف دا پروگرام میں میری کوشش ہوئے گی کہ اللہ دے نیک لوگاں دا تذکرہ جنہ کو ٹائم ہو سکیا وہ اللہ دے نیک لوگاں دا تذکرہ اور اے بھی عرض کریں گا کہ نیک لوگاں دی پہچان کی اور انہوں دے نال ساڑی وابستگی اور ساڑی مطلب ایک تعلق جڑا ہے اس دا سانو کی فائدہ ہے او لوگ جڑے ایمان والے
ہن پہلی شرط ہے کہ انسان دا ایمان ہوئے، ایمان کامل، ایمان مکمل، ایمان اکمل۔ اگر ایمان کامل نہیں ہوئے گا تو پھر اس تو اگلے جو اللہ نے حکم دیتا وعامل الصالحات و رب دی بارگاہ چ عمل ساڈا قبول نہیں ہوئے گا۔ یعنی پہلی شرط ایمان، اس تو بعد ثانوی حیثیت حاصل ہے عمل۔ سادہ لفظاں جے کہہ لواں تہاڈی سمجھ آ جائے، ایمان آندے نے کسے نو من لینا، یا دوسرے نمبر تے یہ کہہ لو کہ ایمان آندے نے عقیدے نے، عقیدے نو بنیادی حیثیت حاصل، وعامل الصالحات اور عمل نو ثانوی حیثیت حاصل، یعنی دوسری حیثیت ہے۔ عقیدے اور ایمان دی بنیاد تے عمل دی قبولیت ہے۔ اگر ایمان کامل نہیں ہوئے گا، مکمل نہیں ہوئے گا، اکمل نہیں ہوئے گا، ایمان ٹھیک نہیں ہوئے گا، یعنی عقیدہ درست نہیں ہوئے گا تو عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضور دے اعلان نبوت تو 12 سال تو بعد احکام شریعہ نازل ہوئی، اس تو پہلے صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں دے ایمان اور عقیدے نو درست کیا۔ تہاڈا ایمان درست ہو جائے، یعنی عقیدہ ٹھیک ہو جائے، جو غلاظتاں شرک و بدعت دیاں یا اس جاہلانہ دور دی اس معاشرے دے وچ شرائط کر چکیاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو خرچ کے اور محنت کر کے انہاں دے ذہناں نو صاف کیتا اور انہاں غلاظتاں، انہاں قباحتاں، انہاں بدعتاں نو کڈیا، او دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی رضا اور اس ذات دی پہچان نو رکھیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن تواڈے تے احکام شرع نے، ہن تسی نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین دے جو بھی احکام نے وہ کرو۔ یعنی سب تو پہلے جو بنیادی حیثیت ہے وہ ایمان عقیدے نو ہے، عمل نو ثانوی حیثیت، یعنی عمل دوسرے نمبر۔ ایک بندہ کہتا ہے عام عرف عام چ کیا جاندا ہے، چھوڑو جی جتھے کوئی لگا بس نماز پڑھو، لگا رہے جتھے کوئی لگا، سانو وہ دے نال غرض نہیں، سانو اسی تے صرف ایک لوگاں دے سامنے جو ایک سچائی ہے وہ بیان کرنی، آگے کسی دی اپنی مرضی۔ اس طرح نماز قبول نہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی قادیانی نماز پڑھدا پیا، نماز قادیانی پڑھ رہے ہوئے تو دی نماز اسی یہ کہاں گے کہ اس دا یہ عمل قبول ہے؟ نہیں قبول۔ اگر قادیانی سچ بولتا ہے، کہنا میں جھوٹ نہیں بولتا، عام معاملات ہی، تو کیا اس کو سچ دا فائدہ ہوئے گا؟ پابندی ہے، یعنی قادیانی حرم شریف نہیں جا سکتا، حجاز مقدس نہیں جا سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا، لیکن اگر چلا جائے تو کیا اس کا حج قبول ہے؟ نہیں نہ قبول۔ اگر عیسائی کہے میں اللہ نو ایک منتا ہوتا قبول نہیں، اگر یہودی کہے میں اللہ نو ایک منتا ہوتا قبول نہیں، من دے ایک نے قبول نہیں۔ فرعون بھی کہتا سی رات نو یا اللہ تو ایک ہی ہے، ابو جہل کہتا سی یا اللہ میں تینوں من لیا، تیری عزت نو من لیا، تیری عظمت نو من لیا، اور کعبے دا خلاف پکڑ کے دی قسم کھا کے آندا سی کہ میں تینوں من لیا، قبول نہیں۔ شیطان نے بھی آکھیا سی یا اللہ میں نو تیری عزت دی قسم تینوں من لیا لیکن قبول نہیں۔ مطلب کہ صرف اس کا عمل ویکھیا کہ عمل کرتا پیا ہے، اس طرح قبول نہیں۔ ایمان کیا جاندا ہے اس تو بنیادی حیثیت نو، یعنی عمل نو ثانوی حیثیت، ایمان اور عقیدے نو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا عقیدہ ساڈا درست ہونا چاہیے، ایمان ساڈا کامل ہونا چاہیے، اس تو بعد عمل نو ثانوی حیثیت۔ ایمان ہونا کیویں چاہیے؟ اللہ نے قرآن ہی فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان انج رکھو جنہیں سب تو پہلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جنہیں سب تو پہلے ایمان والے لوگ یعنی حضور دے صحابہ کرام، اور صحابہ جو فار ایگزامپل ایک صحابی رسول ہے جس نے ایمان جن نے مننے ہیں سرکار نو تے انج مننے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بازار دے وچ ایک بندے کو اٹھ خریدیا، بھائی ایک بندے کو اٹھ خریدیا اور بھا مک گیا، پیسے مک کے سرکار نے فرمایا تو ایتھے ٹھہر تے میں پیسے لے کے سرکار گھر چلے گئے پیسے لین واسطے۔ پچھو ابو جہل آیا، انہیں کیا اٹھ ویچ نہیں ہو سکے، میں تے ویچ دیتا ہے، کنے دا ویچے کہ میں تے ویچیا ہے، فرض کیتا 500 روپے دا ویچیا ہے،
تو کہنا کہیں خریدیا ہے، انہیں دسے انہیں سی جاندا کو مضافاتی سی، اس وقت ہے اس طرح دی شکل و شبات سمجھ گیا کہ یہ حضور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدیا ہے۔ ابو جہل سی کہنے یار تو اس طرح کر کے میرے کو ہونا کچھ پیسے زیادہ لے لا اور اٹھ مینوں دے چھو۔ وہ کہنا نہیں اس طرح گل نہیں رہے گی، اگر میں پیسے زیادہ لے کے اٹھ تینوں دیواں تے کی کہن گے لوگ؟ ہن بھی ہوندا ہے نا، پا مک گیا پیسے مک گئے، پیچھوں کو اور وپاری آیا، انہیں کہا چل تو جنس دا ہوئے کوئی جانور دا ہوئے، انہیں کہا چارہ نے چوکھے لے لا، تے او پھر جڑے او دے نال دے ہون نا او پھر گل کر چھڑ دے، ہاں ٹھیک ہے چارہ نے ود لب دے پہ رہے گل تے او جڑی کر چھڑی قسمت زبان جو نکل گیا تے ہو گیا، چاہیے دا یہ ہے کہ پھر اس گل تے پیرا دے وے۔ سمجھ آ رہی؟ ابو جہل کہنا ہے کچھ چارہ نے ود لے لا، اس کا کہا بھی نہیں یار وہ کھوے گا سودا ہویا ہے، میں انکار کی میں کراں؟ اس کا کہا ابو جہل پوچھتا ہے کہ میں نے یہ دس جے تو سودا ہویا اس وقت کوئی بندہ ہے سی کول؟ وہ کہنا نہیں یا وہ سی یا میں سی، اس کا کہا پھر کم مک گیا گل مکی، تو کمی کہ کوئی گواہ پیش کر، گواہ ہوئے گا نہیں، نالے تینوں منافع زیادہ تے نالے کوئی جڑا او دا اندر دا مقصد سی وہ بھی پورا۔ سرکار آئے، سرکار نے فرمایا بھئی آپ پیسے پکڑتے اٹھ، کہتا ہے کیڑے پیسے کیڑا اٹھ؟ آپ نے فرمایا اٹھ جڑا میں تیرے کو خرید آئی نے دا پاپ مکا، پیسے مکے نہیں، میں پیسے لین کیا تو کہنا ہے کہ سودا ہی نہیں ہویا؟ اس نے کہا نہیں تیرا تے میرا کوئی سودا نہیں ہویا، اگر سودا ہویا ہے تو کوئی گواہ پیش کر۔ تو حضور نے فرمایا تو یا میں سا یا تو سا، میں کیڑا گواہ پیش کراں؟ نال ہی پیچھے ایک حضور دا صحابی بھی آیا سی کہ یا رسول اللہ میں اٹھ پکڑ کے لے آواں گا، عرض کرتا ہے جی سونیا ٹھہر جا میں گواہی دینا تو سا اٹھ خریدے۔ حضور نے فرمایا تینوں کی پتہ میں اٹھ خریدے، تو تے کول نہیں تینوں پتہ نہیں۔ تو کہندا ہے جی میں ایک عرض کرنی ہے، سرکار نے فرمایا حکم دس کی عرض کرنی ہے؟ کہندا ہے جی میں کوئی رب نو ویکھیا ہے کہ نہیں ویکھیا؟ یا رسول اللہ میں کوئی جنت نو ویکھیا؟ فرمایا نہیں ویکھی۔ میں کوئی حوض کوثر ویکھیا؟ فرمایا نہیں ویکھیا۔ میں کوئی پل صراط ویکھی؟ فرمایا نہیں ویکھی۔ میں کوئی آدم تو لگ کے عیسیٰ تک کسی نبی نو ویکھیا؟ فرمایا نہیں ویکھیا۔ یا رسول اللہ میں کوئی قیامت ویکھی؟ فرمایا نہیں ویکھی۔ تے مدینے دے تاجدارا جے انیاں چیزاں صرف تیری زبان تے یقین رکھ کے من لیاں نے تے ایک کیویں نہ مننا تساں اٹھ خریدیا کہ نہیں؟ یہ بھی تے تہاڈی زبان چوں نکل رہا ہے، یعنی ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یعنی ایمان انج دا جویں حضور دے صحابہ تے صحابہ عقل دی تکڑی چ کدی نہیں سی تولی وہ گل جڑی سرکار دی زبان چوں نکلی، یعنی عقل چ کدی نہیں سی تولی کہ سرکار دے منہ چوں نکلی بلا عقل تسلیم کر دی ہے کہ نہیں کر دی۔ مثلا اور کوئی بندہ آکھے کہ وہ جی بیان کیتا جا رہا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے انگلاں دے وچوں چشمے پھٹے سن، یعنی پانی دے چشمے پھٹے سن، لے جاؤ کسی انگریز کو، کسی سائنسدان کو، کسی بڑے 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 محقق جو دوراں ہیں انہاں کو لے کے جاؤ، کیا عقل منتی ہے کہ انسان دی انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جائے؟ اس دے ایکسپیرینس تجربات کرو، جو مرضی کرو، عقل منتی ہے کہ انگلاں دے وچوں چشمے جاری ہو جائے؟ نہیں نا بھئی کس طرح چشمے جاری ہوئے؟ عقل منتی ہے کہ مٹھی دے وچ کنکر ہون تے نبی پاک اشارہ کرن تے وہ بول پئے، پتھر بول پئے، عقل منتی؟ لیکن مارو لتر ایسی عقل نو جس دی وچ حضور دی عظمت نہ آوے، عقل اس نو سلام جے دے وچ نبی پاک دی عظمت دی سمجھ آ جائے، جے نہ سمجھ آوے نا تے خسماں نو کھاوے وہ عقل، جے سمجھ آ جائے تے پھر ہی وہ عقل انسان والی عقل ہے۔ اس واسطے ایمان انج دا کہ جو سرکار نے کہہ دیتا ہے نا، یعنی نبی پاک دی زبان چو جو نکل گیا ہے او دے تے کوئی بحث نہیں، کوئی او دی اے ضرورت نہیں کہ عقل مندی ہے کہ نہیں مندی، نہیں مندی خسمن کھائے۔ ابو جہل نے آکھے سی کہ ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات عرشاں دے گیا، راتوں رات میں جنت ویکھی، میں رب کول گیا، میں ادھر میں مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں اوتھے میں ملاقات ہوئی ہے، تو من جائے گا؟
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ابو جہل کہتا پھر سوچ لے اگر کوئی آکھے کہ میں راتوں رات 7 آسماناں دی بلندیاں تے گیا تو تسلیم کر لے. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکتا. مسکرا کے کہتا پھر تیرا نبی آندا ہی. جدو ایک گل کیتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہو سکتا ہے. پھر کی فرمایا پھر ہو سکتا ہے. اگر تھوڑی دیر تے پہلے آندا سائیں کہ نہیں ہو سکتا تے ہون کہنا ہو سکتا ہے. فرمایا تو آکھے اسی کوئی آکھے تے عقل دی تکڑی چ تولنا پیندا ہے. جے میری سرکار آکھے تے پھر مننا ہی پیندا پھر صرف اور صرف مننا پیندا ہے تولنا نہیں پیندا. پھر بحث نہیں پھر او تے کوئی تجربہ کرن دی ضرورت نہیں کوئی عقل دوڑاؤن دی ضرورت نہیں بس من لینا کافی. سواستے ایمان او جڑا نبی دی گل تے اکھاں نوٹ کے اکھاں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے. بس سرکار نے آکھیا تو پہلی شرط ایمان. اے ایمان اللہ دی ذات دے متعلق یعنی اللہ دی ذات دے اندر صفات دے اندر کوئی شریک نہیں. ویسے تو تسی کہہ سکتے ہو اللہ دی صفت بصیر تے ہر بندہ بصیر. اللہ دی صفت سمیع ہر بندہ سمیع. یعنی سماعت انسان اگر غور کرو گے نا تو بندہ اللہ دی صفات دا مظہر ہے. یعنی انسان نو ویکھیا اللہ دی ذات دا یقین ہوتا ہے. یعنی جس نو جو بنان والا ہے جو مصور ہے جو خالق ہے اس دی شاہکاری دا یقین اس دی مصوری تے ہوندا ہے اس دی تصویر تے ہوندا ہے. وہ کتنا بڑا مصور ہوگا جس نے انسان کو بنا دیا اور بنا کہاں دیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے بطن 3 اندھیروں میں اور پانی میں تخلیق کر دیا تصویر کھینچ دی بنا دیا انسان. وہ کتنا بڑا مصور ہے. تو اس کا پتہ چلتا ہے اس نے سماعت رکھی ہے. یہ آلہ یہ سننے والا آلہ جو ہمارے کانوں میں فٹ ہے وہ کس ذات نے رکھا ہے. اگر جس کو اس نے بنایا وہ سنتا ہے تو بنانے والا کتنا سننے والا ہوگا. اگر جس کو اس نے بنایا ہے وہ سنتا ہے. یہ بصارت اس نے آنکھوں میں رکھی کوئی چیز ایسی فٹ کر دی ہماری آنکھوں میں فٹ کر دی جس سے ہمیں دیکھنے کا احساس ہوتا ہے. یہ کون ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو کچھ بھی جہان میں ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جس نے یہ جو بھی چیز جو اپنی قدرت کے ساتھ ہماری آنکھوں میں فٹ کر دی جس سے ہم دیکھتے ہیں جو فٹ کرنے والا ہے جو رکھنے والا ہے وہ کتنا بصیر ہوگا وہ ذات کتنی دیکھنے والی ہوگی. تو اللہ کی ذات کا مظہر ہے انسان. لیکن یہ مت ذہن میں بات آئے کہ اگر اللہ سنتا ہے تو انسان بھی سنتا ہے لہٰذا یہ انسان بھی اللہ ہو گیا. استغفر اللہ. اللہ معاف فرمائے نقل کفر نباشد. یہ ایک ہوتا ہے دینے والا ایک بندے کے پاس ہو کوئی پیسہ ہو ایک سوالی ہو منگتا ہو محتاج ہو وہ مانگے کہ یار میں نہیں چلے ہوں وہ 100 روپے دے کولے وہ دے گا تو وہ سخی کہلائے گا. وہ لے کر بھی سخی نہیں کہلائے گا. یعنی دے کر تو وہ سخی کہلائے گا کہ اس نے 100 روپیہ دے دیا بڑا سخی ہے. لیکن لینے والے کے پاس جب 100 آئے گا پھر وہ سخی نہیں کہلائے گا. وہ پھر بھی سوالی کہلائے گا وہ پھر بھی مانگاتی کہلائے گا محتاج ہی کہلائے گا. حالانکہ وہ 100 اس کے پاس آ گیا اس نے دے دیا. بے شک اللہ نے انسان کو سمیع بنایا بے شک اللہ نے انسان کو بصیر بنایا لیکن بننے کے بعد انسان اللہ نہیں. بننے کے بعد پھر بھی انسان اللہ نہیں. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ذات ہے.
اب اس کی شان جو ہے وہ کسی میں اگر انسان کے خیال میں آئے کہ وہ کوئی ذاتی کوئی مالک ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا. ہمارا عقیدہ کوئی مشرک نہیں. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے, مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے, شرک ہے. قبر چاہے کسی ولی کی ہو, بزرگ کی ہو, کسی صحابی کی ہو, تابعی کی ہو, غوث کتب ابدال کی ہو, حتیٰ کہ قبر تو قبر رسول بھی ہو, اسے بھی سجدہ کرنا ہمارے نزدیک حرام ہے. سجدہ صرف اللہ دی ذات نو, اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کچھ بولو کسی نو سجدہ نہیں. عمل نو ثانوی حیثیت حاصل ہے. وعامل الصالحات یعنی ایمان اور عمل. عمل اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. یعنی ایمان صرف ماننے کا نام ہے, کسی کو مان لینا, اور عمل ہے وہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, کوئی حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, عشر دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ عمل ہے. سچ بولتا ہے اللہ سے ڈر کر تو وہ عمل ہے, اس کا اچھا عمل ہے. وہ عامل الصالحات اچھا عمل کوئی بھی ہو, کوئی بدکاری کرے وہ بھی عمل ہے, کوئی جھوٹ بولے وہ بھی عمل ہے, کوئی سچ بولے وہ بھی عمل ہے. عمل صالح اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق. عمل صالح کسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق. مطلب کہ ایک انسان جو ویسے بھی پایا جاتا ہے, کافر بھی ہوئے نا, وہ بھی اندر ایک چیز پائی جائے کہ او جی بد نگاہی نہیں کہا, کسی عورت والو ویکھ, غیر محرم والو ویکھدا نہیں, کافر ہے, جھوٹ نہیں بولدا, تو حابطۃ اعمال. عمل اچھا ہے لیکن قبول نہیں. اچھا عمل قبول اس دے جیڑا کسی غیر محرم تے نظر نہیں رکھدا, اس واسطے نہیں رکھدا کہ میرا مالک ویکھ رہا ہے میرے تے ناراض نہ اے, اس دا قبول ہے. اگر اس واسطے وہ عمل اچھا کرتا ہے کہ میں جھوٹ بولاں گا, میرا مالک میرے تے ناراض ہوئے گا, رب ناراض ہوئے گا, یہ اس دا اچھا عمل رب دی بارگاہ قبول. تو ایمان اور عمل آپس دے وچ لازم و ملزوم نے. اگر ایمان سلامت نہیں ہوئے گا تو عمل قبول نہیں ہوئے گا. اگر ایمان ہوئے بھی تو عمل صالح نہ ہوئے پھر بھی نجات. کسی حد تک دانستہ نہیں, نادانستہ جرائم جرم انسان دے وچ پائے جاندے نے, ہو جاندے نے. غلطیاں تو آڈے کو بھی ہو جاندی ہیں, میرے کو بھی ہو جاندی ہیں. یعنی غلطیاں تو آڈے کو بھی ہو جاندی ہیں, میرے کو بھی ہو جاندی ہیں. سانو چاہیے ہے کہ ایسی بچ گئے, کیونکہ زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں پائی ہے اس جہان نو کدوں چھوڑ کے چلے جائے. کنے ساڈے کولوں ساڈے ہتھاں دے وچوں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. آئے روز کوئی نہ کوئی جنازہ کسی دوست دا, کسی رشتہ دار دا, کسی احباب دا, اور بندہ کہندا یار کل تے او تے میں اٹھے کھڑے ساں, میں سنیا سی او تے ٹھیک سی, لیکن پتہ لگدا ہے کہ بس جی اس جہان نال اپنے تعلق ختم کر کے چلا گیا. ایویں گل ہے کہ تے جے اگر اے سانو یقین ہوئے تو پھر سانو اپنا بھی یہ تے نہیں نا یقین کرنا چاہیے کہ اسی حالے تک صحت مند ہاں, اسی جوان ہاں, اسی اتنی مدت زندہ. پایا یہ زندگی اللہ کو لے, اس گل تے کوئی بھروسہ نہ کرے آ جائے کس موڑ تے, کس وقت, کس جگہ تے آ کے ختم ہو جائے. یہ جتنی انہیں لکھی اس تو ود نہیں سکتی, تے جنی انہیں لکھی اس تو گھٹ بھی نہیں سکتی, اس تو گھٹ بھی. اساں سارے اس جہان نو چھوڑ کے جانا ہے, اور قبراں دے وچ اگے پہلے چلے گئے, اساں بھی جانا ہے. سانو چاہیے کہ اگر اسی یہ ویکھنے ہیں کہ اسی اپنے ہتھاں نال منا پار مٹیاں دے تھلے دفن کر کے آ رہے ہیں, سانو چاہیے نا اسی اپنی قبر واسطے تے کچھ تیاری کرنا. اساں سنیا یار دے دیس اندر کافی منزلاں مشکلاں پاریاں نہیں, ایک کوٹھڑی ملنی ہے ایران خاطر جنوں نہ کوئی بوئے تے باریاں نہیں, جنج ہنجوان دی ویڑے آن ڈھکی اندر روح دیاں ہون تیاریاں نہیں, جڑے دید نو تک دے سن دن راتی آج اونا بھی باریاں ماریاں نہیں, جڑے کہتے سی مرانگے نال تیرے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا, سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نہیں. مر جانا ہے ہزارہ من مٹیاں دے تھلے ٹر جانا ہے, خدا دی قسم کسے نال نہیں جانا. کنا تھڑیاں پیچھے اسی ایمان گوا چھوڑیا, کنا دھڑیاں پیچھے اسی عمل برباد کر چھوڑے, اپنی زندگی برباد کر چھوڑی. اگر تیری توجہ ہوئے تو مرض کراں, اگر دوست آکھے نہ ٹھہر جا بھائیا نماز پڑھ لینا میں بھی جانا ہے, تے یہ ذہن وچ رکھ لے پتہ نہیں یہ کیوں روکدا پیا. اگر انہیں بھی جانا ہوئے اے مینوں اے نہ کہے ٹھہر جا ٹر جانے ہاں, بلکہ آکھے جے تو جا رہے ہیں تے میں بھی تیرے نال آ رہا ہاں.
ہو سکتا ہے اس دوست دے روپ دے اندر ہی شیطان ہوئے. اگر شیطان تیرا تے میرا بھلا چاہتا کہ تیرا تے میرا بھلا ہو جائے تو پھر ساڑھے کلو ماں باپ نو دھکے نہ دوانا. توجہ کری میرے اگر شیطان چونکہ شیطان چاہتا نہیں اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم دی اولاد شیطان دی اتباع نہ کری. کیوں؟ انہو عدو مبین، فرمایا اے تیرا وڈا دشمن ہے. اے شیطان کی ہے تیرا، میری التوجہ کرو، شیطان کی ہے تیرا وڈا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي، میری عبادت کری، میں اللہ تیرے نال پیار کردہ ہوں. اور کتنا پیار اللہ کردہ ہے، مالک دے پیار دا تو انو اندازہ نہیں، حقیقت دے اندازہ نہیں. اتنا پیار میرا اللہ بندے نال کردہ ہے کہ ساری دنیا دا پیار ایک پاسے ہوئے، ساری دنیا دا پیار ایک پاسے ہوئے، پھر بھی جیڑا رب نو بندے نال پیار ہے وہ ساری دنیا دا پیار ماں دے پیار دے برابر نہیں ہو سکتا. ماں دے پیار دے برابر نہیں ہو سکتا. ماں نو پتہ ہوئے کہ میرا پتر سو رہا ہے، چھوٹی عمر ہوئے تھوڑی عمر ہوئے تے ماں نو نیند ستایا ہوئے، اللہ دی قسم ہے پتر دا میری بھی صد مارے نا تے ماں جی کر کے جواب دے دی. کی آندی ہے جی پترا ستا پیا پتر کہندہ اماں، اگو ماں کہندی ہے جی بیٹا، پھر کہندہ اماں، ماں کہندی ہے جی بیٹا، پھر کہندی اماں، ماں کہندی ہے جی بیٹا، پھر کہندہ اماں، ماں کہندی ہے جی بیٹا. 10-20 بری آندی اماں، بالآخر ماں وہ بھی ایک انسان ہے. خدا دی قسم ماں دے منہ چو نکل سکتا ہے پترا سون جا مینوں بھی سون دے. تے تینوں پتہ نہیں رب کتنا پیار کردہ ہے. تو ساری رات آندہ رہو کہ اللہ اللہ اللہ، تیرے ایک ویری اللہ کہن دے جواب ہے اللہ 70 ویری جواب دیندہ روے تے آندہ روے جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. ملائکہ کہن یا اللہ کچھ منگا بھی نہیں. اللہ فرماوے کچھ نہ منگے مینوں یاد کردہ پہ، مینوں تا پتہ ہے نینوں دینا کیے. اتنا پیار اللہ کردہ ہے. اللہ پھر نہیں کہندہ چپ کر بندہ میں سونا بھی ہے، کیونکہ سینا تم ولا نوم، اللہ سوندہ بھی نہیں تھی، اللہ اگڑاندہ بھی نہیں. ماں دا پیار اتنا ہے کہ ماں خاندانی ہوئے، کوئی نسل آلی ہوئے، پتر جرم کرے تے پتر نواندی ہے خبردار پترا آج تو بعد جرم کیتا تے میں تینوں کر چکڑ دیا گیا. انہاں چو نہ ہوئے نا جڑی خوش ہوئے پتر چوری کر کے ہوئے واہ پترا اگاں کوئی چنگا ہاتھ ماری، اے چھوٹا مارے اگاں کو بڑیرا ہاتھ ماری، یعنی چوری چنگی کری. ایسی ماں نہ ہوئے، او ماں ہوئے جڑی پتر نو حوصلہ ودائے تے اچھے عمل تے ودائے. خدا دی قسم ہے او ماں پھر بھی اپنے پتر دے ضمیر والی ہوئے نا تو کہندی ہے پتر بھی چوری کرے تے آندی ہے خبردار آج تو پیچھے چوری نہ کری. لیکن اللہ فرماندہ ہے میرا بندہ جے تو کر بیٹھا ہے میرے کو معافی منگ لے. ایک گناہ تیرا ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا، 100 گناہ تیرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پامن والا. پھر بھی کہندہ کوئی گل نہیں بندے آج تیرے کو ہو گیا تو میرا جرمی ہویا ہے نا، تو میرے کو معافی منگ لے میں معاف کر دیا. پر افسوس میرا بھائی توجہ کرنا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری برادری ہم پر راضی ہو جائے، ساڑھے تلک آلے ساڑھے رشتہ دار داد کے نان کے ساڑھے دے خوش ہو جان. ساڑھی ہرگے دے کوشش نہیں ہوندی کہ اے پاویں خوش ہون تے پاویں نہ ہون، باڑ نو جان قسمہ نو کھان، ساڑھے تے او راضی ہو جائے جنہوں راضی کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے. اگر کوئی برادری نہیں راضی نہیں، برادر راضی نہیں تو انہوں مہربانی بھائی میرے کو غلطی ہوئی ہے معاف کر، نہیں معاف کر رہے پھر کوشش ہوتی ہے کہ 4 براب ہوئے تھے لے کے جاؤنا کہ سانو معاف چاہ کر، پھر بھی نہیں معاف کرتا. پھر دیاں لے کے بوئے تے ٹر جاویں پھر بھی معاف نہ کرے، کچھے قرآن پا کے لے جاویں پھر بھی معاف نہ کرے. ایڈا اس دا فکر بھی برادا، ایڈا روڑا اس بھائی دا بھی
پیٹیاں لے کے قرآن کچھے پا کے پھر بھی جا کے کہنا معاف کر، نہیں معاف کرتا تے جی ہو جاوے راضی تے کی فائدہ ہوئے گا؟ اگر معاف کرے تے کی فائدہ ہوئے گا؟ کہ تیری قبر تے اپنے ہتھی مٹی دیاں 3 مٹھاں پائے، اے ہی کرے گا نا، اور کی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا کہ اپنے ہتھی تے قبر تے وہیں لٹکائے گا، اس تو ود تے نہیں کرے گا، قبر بند ہو جائے گی۔ یار انہوں راضی کرن دی کوشش کر، انہوں راضی کرن دی کوشش کر، سارا زمانہ بھی ناراض ہوئے کاکھ نہیں تے بگاڑ سکدا، جے او راضی ہوئے انہوں راضی کر، جے او ناراض ہوئے تے سارا زمانہ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ انہوں راضی کرنے دی کوشش کر جنہیں قبر دے وچ ساڑی رضا، اس دی رضا نے ساڑے کب آنا ہے، اس نو راضی کر جس دی رضا ساڑے واسطے ضروری ہے۔ ویکھتے صحیح انہیں سانو کتھو ٹوریا تے کتھے لے کے آیا تے کتھے لے کے جائے گا، لیکن ہر زمانے دے وچ ساڑا محافظ ہوئے گا، اور او دی رضا یہ ہے کہ ساڑا ایمان کامل ہوئے تے ساڑا عمل صالح ہوئے۔ اسی ماپیاں نو تکے نہ دئیے، ساڑیاں ماما گلیاں دے وچ روندیاں نظر نہ ہوں، ساڑے بوڑے پاپ سانو انکھاں جو آنسو بگاندے نظر نہ ہوں، اے نہ کہن کہ میں اولاد تے جمی پر تکے کھا رہے ہیں۔ او ماں او باپ جنہیں سانو اس وقت پالے ہے، خدا دی قسم اگر ماں تے باپ دا سینے دے وچ جو ممتا تے شفقت تے پیار نہ ہوئے اسی جمتے ہی مر جانے۔ کون سانو اس وقت غذا دیندہ جس جڑی ماں دے سینے چ اللہ نے ممتا رکھی ہے، جنہیں جاگ جاگ کے سانو پارے، اگر وہ غذا نہ ملتی اسی تڑپ کے مر جانے۔ اے ماں دی ممتا سی، جو پیار سی ماں دا جڑا اللہ نے رکھیا ہے، انہیں مجبور کر دیتا، آپ جاگ کے رات گزار دی رہی، لیکن سانو سلا کے سانو غذا دے دی رہی۔ سمجھ آ رہی؟ اب میں تقریر نہیں کر رہا جو میں کرنی سی، میں صرف اصلاحی گلاں تواڈے نال کردا، کیونکہ ماحول ہو نہیں بنیا تقریرہ، میں کی اصلاحی گلاں تواڈے نال کردا پیا، اور یہ بھی میں ضروری سمجھدا پیا کہ چلو یار ساڈے کسے برا دے سینے دے اندر کوئی گل بہ جائے او دا بھی فائدہ ہو جائے تے میرا بھی۔ ماں ورگا رشتہ دنیا تے کوئی ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ ہے، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں نے میرے تے میرا مالک راضی ہو جائے، توجہ کرنا میرے اللہ، ایک پاسے اللہ دے حقوق نے، دوجے پاسے ماں بوڑی دے حقوق نے۔ ماں دے سامنے ہاتھ بن کرز کر دے، اماں جے تو میں نو اپنے معاف کرے نا تے میں اپنے مالک نو راضی کر لوں۔ ماں کہتی ہے جا بیٹا میں تینوں معاف کیتا، جنگلند میں چلے گئے، زندگی کئی سال بیت گئے اس رب دی عبادت وچ مشغول، جنگل دے وچ زندگی گزار رہے، رب دی عبادت دے وچ مشغول نہیں، لیکن اللہ دی رضا حاصل نہیں ہوئی، رب دی رضا حاصل نہیں ہوئی۔ کئی سالاں تو بعد واپس آئے نا تے بستی دے کولو گزرن لگے، دل کیتا ماں دا حال ہی پوچھ لواں کہ ماں کس حال دے اندر ہے۔ ماں دے دروازے تے آئے، رات دا پچھلا پہر ہے، اور دل دے وچ سوچیا کہ ماں نو سکھ تے دتا کوئی نہیں، ہن ستی پئی ہوے گی، آرام کر رہی ہوے گی، کیوں میں دروازہ کھڑکا کے ماں نو جگاواں؟ خدا دی قسم دروازے تے بیٹھ گئے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جدو دروازے تے بیٹھ گئے تے ایویں ٹیک لا کے بیٹھ گئے، تہجد دا وقت ہویا تے جڑی اندروں نالی ہوندی سی نا پانی والی، اس نالی دے وچ پانی آیا تے دل وچ خیال آیا کہ میری ماں اٹھی ہے تہجد واسطے، ہن دروازہ کھٹکاواں۔ دروازہ جویں دستک دتی نا دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں ماں کہندی ہے پتر با یزید میں آئی، پتر با یزید میں آئی۔ حیران ہو گئے، اماں نو پتہ کیویں لگ گیا ہے کہ میں با یزید آیا؟ جدو دروازہ کھولیا تے کہندا اماں تینوں کیویں پتہ لگا کہ تیرا بیٹا آیا ہے؟ کہندی ہے بیٹا میں تے اودوں دی آس لائی سی، اس وقت اگر دروازہ کھڑکا سکدا ہے تے میرا بیٹا ہی کھڑکا سکدا ہے۔ گل کر بیٹھا، اماں تیرے کولو بھی گیا لیکن حالے تک ماں رب دی رضا حاصل نہیں ہوئی۔ انج کر کے ماں نے ہاتھ اٹھائے، مارز کر دیے میرے مالکا میرا بیٹا جو چاہتا ہے اس تے راضی ہو جا۔ خدا دی قسم با یزید بستامی کہندے نے میری وہ
40 سالاں دی عبادت ایک طرف، میری 40 سالاں دی محنت ایک طرف، او گھڑی جس گھڑی چ ماں نے ہاتھ اٹھائے نے او 40 سالاں چ نہیں سی ملیا جو میں نو اس وقت مل گیا جدو ماں نے ہاتھ اٹھائے۔ صبح نکلے آکھے میں رب میں فلان جگہ تے پیر صاحب کو دعا کراواں کہ میں کامیاب ہو جاواں، اور پیر صاحب کو ہون یہ ہو جائے کہ نہ نماز نہ دین نہ کلمہ نہ کچھ بھی نہ، جاہل مطلق جدے اے لوکاں نو کہندے پھرن کہ تینوں کوئی شرع دا خیال ملا شرع نال فقیر دے رہی، تینوں اپنی شرع دی پئی ملا سانو یار مناون دی پئی۔ ایسے پیر معاشرے نو برباد کر دے نہیں ہو جیاں پیران نال تعلق ہوئے نا، خدا دی قسم بندہ دنیا دی برباد ہو۔ اگر کامیابی چاہنا ہے نا تو کسے پیر کو جان دی ضرورت نہیں، بے شک نہ جا، اگر جائیں تو بہتر ہے، لیکن کوئی صاحب حال ہوئے او دے کول جا جیڑا صاحب شریعت ہے، صاحب حال ہے، جدے کول گیا تینو خدا یاد آئے۔ اگر ایسا نہ ملے نہ جا سکیں، پھر اپنی ماں دے قدم پکڑ لے، اپنی ماں نو آکھ اماں میرے واسطے ہاتھ اٹھا۔ خدا دی قسم پیران دیاں دعاواں بعد چپڑ دیاں نے، میرے رب دے حضور ماں دی دعا پہلے پڑھ جائے، ماں دی دعا پہلے پڑھ جائے۔ اگر ماں نو ناراض کر کے کعبے دا حج کردہ ہوئے، میدان دا غازی ہوئے، قرآن دا کاری ہوئے، خدا دی قسم ماں ناراض ہے تے آنا کام میں کسے کام نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اگر ماں ناراض ہے، اگر باپ ناراض ہے، حاجی دے روپ ایچ انسان ہے، باپ ناراض ہے، گلی دا کتا بہتر ہے جیسا اپنے مالک نو ناراض نہیں کیتا۔ اگر باپ ناراض ہے تے جانور بہائیں موستوں بہتر نے، قسم بخدا پیڑیا ہو دے نالوں بہتر ہے۔ جڑا اپنی عمر دے آخری سالہ جا اپنے باپ دی خدمت کرتا ہے، اپنے باپ نو راضی کرتا ہے، او وقت تے یاد کر جدو رات دیا پچھلیاں پیران دے وچ تیرے باپ نے سپاں دیا سریاں تے پیر رکھ کے تینوں پالے۔ آج اس باپ نو دھکے، آج انہاں پیران دے ہتھاں میں شرینیاں دے ہوئے تے باپ دے پیری جتی نہ ہوئے۔ آج جا کے پیرانو شرینیاں دے میں پیر پرادو آتے سفر کرتے ہون، باپ دے تن تے کپڑا نہ ہوئے، باپ دوائی واسطے ترسے تے تم پھرے جا کے پیرانو نیازاں پیش کردہ، نظرہ پیش کردہ۔ پتہ نہیں ساڑی اے قوم کس پاس سے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ، تو صحابہ دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ کئی دنے سونیا اے اللہ نے سعادت بخشیے کہ تساں ساڑے واسطے ہاتھ اٹھاؤں دے ہو، ایک اللہ دے نبی تے نبیاں دا سردار ہاتھ اٹھاؤں دے۔ حضور نے فرمایا میرے تو بعد میری دعا دی یاد تے آئے گی نا؟ جی یا رسول اللہ ضرور آئے گی۔ فرمایا او تو اگر چاہو نا کہ ایو جی دعا جیو جی حضور دی ہوندی آئی، ان قبولیت علی دعا، فرمایا اپنے باپ کو لو دعا کرا لیا جی۔ موت پہنی باپ نو کہن لگے ابا میرے واسطے دعا کر، ماں نو کہن لگے کہ اماں میرے واسطے دعا کر۔ اگر ماں باپ ناراض نے قسم بخدا جس تے ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے او زمانے دا غلیظ ترین انسان، گندہ ہے۔ اچھا انسان ہو جس تے ماں بھی راضی ہے تے باپ بھی راضی۔ آج ماں نو دکے دے کے دروازے چ وڑے نا نوجوان تے انہیں شاپر فروٹ والا کچھ چھپایا ہوندا ہے، چھپا کے اگاں گزریا جا رہے ہوں، چار پائی تے بوڑھی ماں میں بیٹھی ہے۔ ماں دا دل نہیں کرتا کہ مینوں بھی کوئی فروٹ مل جائے، اے بیٹا مینوں بھی دے۔ او یار جدو ماں مری ادو پتہ چلنا ہے کہ ماں دے او رشتہ کی آج اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے کی نعمت رکھی ہے۔ جی میں کہندے نے نا تب پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ادو پتہ لگنا ہے جدو ماں تے باپ سر دے سایہ ہٹ جانا ہے۔ پھر رات نو آنا نا تے انہیں آکھنا مرے ویڑے نال آ گیا کر، ادھی رات کر چھوڑیا۔ ادو تینوں یاد آنا ہے کہ میں ادھی راتی آواں ہاں تے میری ماں جاگ دی ہے، پھر بھی آندھی ہے پترا میں تے جاگ دی پئیاں نا تیرا انتظار پہ کرنی۔ لیکن مینوں ایک گل بھی میں کرنا تو دے نال آخری گل کرن لگا ہوں، توجہ کریں۔ ایک گل بھی کرنا تو دے نال یہ بھی کرنا
کہ اولاد ماپیاں دی نافرمان ہو گئی ہے، اے دے اندر اولاد دا قصور گھٹے ماپیاں دا زیادہ ہے. سمجھ آ رہی؟ آخری گل کرنے لگا، اس تو بعد دعا کرنی انشاءاللہ. اور میں بھی عرض کیتا ہے کہ میں تقریر کیتی کوئی نہیں. اولاد ماپیاں دا زیادہ ہے، قصور ماپیاں دا گھٹے زیادہ ہے، اولاد دا کم ہے. کیوں؟ او کیویں؟ چھوٹا جا بچہ ہے، جدو حافظ قرآن بناونا ہوئے نا تے حافظ صاحب کو بھیجے، حافظ صاحب میرے بچے نو حافظ قرآن بناؤ. وہ دا ذہن اس قسم دا ہوندہ ہے نا کہ ایڈی موٹی کتاب 2 سال دے اندر حافظ قرآن دی وساطت نال اللہ تعالیٰ اس میں سینے چتار دے. اتنی موٹی کتاب سال دے اندر بھی میچ ریوڈ ایک 9 مہینے جو بچے نے حفظ قرآن کیتا میں وہ بھی بیکے 9 مہینے دے اندر حفظ کیتا ایک بچے نے 9 مہینے دے اندر. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ آپ نو کسے کہہ دیتا حافظ صاحب، امام اہل سنت حافظ قرآن ہے لیکن اس دی گل دی اتنی ایک لج پائی کہ انہیں حافظ سدیا میں کہ انہیں حفظ کر لما. تو رمضان شریف دا مہینہ سی، ایک سپارہ روز دا حفظ کر کے رات نو تراوی دے وچ سناونا. 1 مہینے دے اندر اللہ دا قرآن حفظ کر لیا. میں جامعہ مینیہ رضویہ پڑھتا سا تے میں نا اتھے پڑھدیاں ویکھیا کہ ایک سفید داڑھی والا لمبا جہا بابا چھوٹے چھوٹے بچیاں چ کن پکڑی کھڑا ہوئے. اے چھوٹے چھوٹے بچیاں نال کن پکڑی. میں ایک نو پوچھا بابا پاگل ہے؟ انہوں نے جی پاگل نہیں، ایس عمرے نو شوق لگا حفظ دا تے کہندا استاد جی بچیاں والا سلوک میرے نال کرو گے تے میں حفظ کر لواں گا. اور اللہ دی مدد ہوئی کہ وہ حافظ قرآن بن گیا. حافظ قرآن دا مقام پتہ ہی کی اللہ دے قیامت والے دے جنت وچ 10 شہر ایک حافظ قرآن دے نام تے آباد کرنے نے. کتنے شہر؟ 10 شہر ایک حافظ قرآن کے نام پر اللہ تعالیٰ آباد کرے گا. ایک حافظ دے نام 10 شہر اللہ آباد کرے گا ایک حافظ قرآن کے نام پر. اے حافظ قرآن دا مقام اے چھوٹا جا بچہ ہوئے نا تینوں حفظ کراؤنا ہوئے تو ایک سال 2 سال دی لیمٹ دے اندر وہ بچہ حفظ کر جاندہ کیونکہ اس دا ذہن صاف ہوندہ ہے، کمپیوٹر صاف ہوندہ ہے جو داخل ہوندہ ہے. جدو انہاں اولاد تے سکھن دا وقت آنا اولاد تے سکھن دا وقت آ او دا نسی نواد دو آگے تے اکیڈمیاں ضرور کر لینے جو نہیں بھیجے تے استاد مسجد تے استاد کو نہیں بھیجے. اکیڈمی جو نہ دسنا سی کہ اگر ماں باپ ناراض ہویا تے تیری حج قبول نہیں، تیری نمازہ قبول نہیں. اکیڈمی دسنا سی. خدا دی قسم ہے توجہ کرنا ذرا میرا تسی میری گل نال اتفاق کرو گے، انکار نہیں کرو گے کہ بیٹا بن جائے افسر، بیٹا بن جائے جج، بیٹا بن جائے بڑا بڑا جناب والا ایم فل کر لوے، پی ایچ ڈی کر لوے، ولایت جو پڑھ کے آ جائے، ماں باپ فوت ہو جائے، اگر جنازے دی دعا نہیں ہوندی تے لاکھ لعنت تے اس دیاں پڑھائیاں تے کہ آخری وقت تے اپنے باپ تے دعا بھی نہیں کر رہے. پچھلے دن سوشل میڈیا ویکھن والے نوجوانوں کو پتہ ہوگا کہ کمشنر ایک دا باپ فوت ہو گیا اور کمشنر اس دا باپ فوت ہو گیا، اپنے باپ دے جنازے چایا صفحہ بچ گئیاں، جیب چو رومال کٹ کے زمین پر رکھتا نالا بیلی کہندہ جی کیوں رکھ رہے ہو رومال زمین تے؟ کہندہ جی صفحہ اینڈ نہ تے مٹی ہے، سجدے جاؤں گے تے چہرے تے مٹی لگ جائے گی. اکیڈمیوں اور انگریز جدید جو عصری تعلیم ہے اس نے کمشنر تو بنا دیا. نہیں بنایا تو مسلمان نہیں بنایا، نہیں بنایا تو مسلمان نہیں. انہوں انہا بھی نہیں پتا کہ جنازے سجدہ ہوندہ بھی ہے کہ نہیں. اگر اٹھتے قبر دے کھڑو کے دے بابا کہہ دے بیٹا کہہ دے ابا میں تینوں آئے اب پی ایچ ڈی دی جڑی ڈگری نے بخشی تو انہوں کو فائدہ ہونا ہے قبر.
تے جے اتے کھڑو کے سورہ فاتحہ پڑھ دے اللہ دی قسم ہے صرف وہ باپ ہی نہیں بلکہ 70 میلہ تک اگر ایک قبر دے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیا جائے نا 70 میلہ تک جتنے بھی زمین دفن ہون اگر کوئی عذاب دے وچ مبتلا ہوئے تے اللہ عذاب ملتوی کر میرا رب 70 میلہ تک عذاب ملتوی کرتا ہے پھر ایک دن واسطے نہیں 70 سالاں واسطے ملتوی کر دیں ایک کون پڑھائے گا حافظ قرآن پڑھائے گا مسجد دا مولوی پڑھائے گا ایک وقت آج اگر آکھو نا جی فلاں جگہ تے بزرگ دی مزار فلاں جگہ تے سادے بندے میرے کو ایک بندہ پوچھ رہا ہے جی ہون بزرگ کدے گئے ہون کوئی نہیں ولی اللہ ہوندہ اکی ہوندے سن محمد صدیق لالی ہو گیا سلطان بہو ہو گیا توسیدہ شاہ سلیمان ہو گیا پیر باولک ملتانی زکریہ ہو گیا ہون کتے گئے ہون رس گئے دے جو چھڑ گئے میں کہا جو نہیں چھڑ گئے ہون او زمین نہیں رہی جتھے اے فصل اگدی سی ہون او زمین نہیں رہی اکھے او کیویں میں کہا زمین ہوئے نا مہرہ آتے تھا ہوتے فصل اگ دیئے میں کہا کسے بابے نو اٹھا کے پوچھو بابا جی غسل جنابت دا طریقہ تے دسو بابے نو نہیں ہوندہ کسے نو پوچھو بھئی نماز پڑھ دے جی کدی جمعہ پڑھ لینے تہجد کدی ہویا مسیطے کدی ویکھیا کسے نو ہوندے تہجد پڑھ دیا او وقت سی جدو بزرگ جمدے سن او تہجد گزار ہوندے سن ماپے انہاں دے وچوں جمدے سن اللہ دا قرآن پڑھنے والے نبی دا فرمان پڑھنے والے ہوندے سن اور نہیں سلطان اپنا پاک پتن دے بابا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیوں کل دا سینہ آپ فرماؤں دے نے اٹھ فریدہ ستیا بلکہ انج کہہ لو میں شیر نہیں پڑھ دا میں اس واسطے تو آنو کہہ دینا وہ گل سنا دینا وہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماؤں دینے جاگ فقیرہ جاگ ویلا او سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا پڑھ سکتے ہو جاگ فقیرہ جاگ ویلا او سرگیدہ جاگ فقیرہ اب میں خواجہ غلام فرید دی گل کردہ پیامام او خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑا جاؤ تے کہندے ہو جی بہشتی دروازہ اوپن ہویا جے گزر گیا تے بہشتی گزر گیا جے قسمت ہویا تے گزر گیا اچھی آواز نظرہ کہہ دیو جاگ فقیرہ جاگ ویلا اچھی بولو کچھ نہیں ہوندہ شرم نہ کرو یار میں کوئی ایسی گلتے نہیں نا پچی ہونا لی گل کو پچی ہونا لی گل نانا اچھی آواز شرم اوتھے کرنی چاہی دیئے جتھے کیبل چلی ہوئے جتھے جناب والا بے حیاء انڈین فلمہ چلیاں ہون باپ بھی کول بیٹھائے ہوئے بھائی بھی کول بیٹھائے ہوئے ماں بھی ہوئے پیڑا بھی ہون اور اولاد بھی بیٹھی ہوئے پھر انڈین فلمہ چلیاں ہون شرم کرے تے اوتھے کر جتھے شرم کرنا چاہی دے اے تے اللہ دے گھر وچ بیٹھائیں اے تھے میرے رب دا ذکر اچھی کر میرے نبی دا ذکر اچھی کر تاکہ پتہ لگ جائے ایک بان والا عام نہیں اللہ تے رسول دا مننے والا آواز بلند میں نہ مل کے کہنا ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا او سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگنا صبح ازانہ ہوندیاں رہندیاں نے کوئی کسے دے کہن تے اٹھدا ہے مولوی ازانہ پڑھدا ہے کوئی اٹھدا ہے
کوئی جس دی مرضی ہوئے اٹھے تے اٹھ کے مسیتے آوے، لیکن میں اونا دی گل کردہ جدو بزرگ جمدے سن، جدو ولی جمدے سن، اونا چو جمدے سن جڑے کہن والے ہوندے سن، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلا پیا دربار محمد، ولی جمدے سن۔ آج جڑا برات ایک دو بجے اپنی اولاد نال بے کے فلمہ ویکھے، صبح اٹھے کوئی نہ او دے چو کنجر تے جم سکدے نے، ولی اللہ جم سکدے، او دے چو کنجر تے جم سکدے نے، ولی اللہ جم سکدے، اچھی بولو ولی جم سکدے، ولی کتھو جمدے نے؟ آ مسلمان بھائی حضرت توجہ کرنا، اوہی خواجہ غلام فرید 2 سال دی عمر ہو گئی تے ماں لے گی استاد جی میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ، میرے بچے نو اچھی بولو میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، نام ابو سعید المعروف بابا فرید۔ ماں کہندی ہے ٹھیک ہے مائی بٹھا دے، جدو باری آئے گی سبق دیاں گا۔ ماں چلی گئی، کچھ دیر تو بعد جدو استاد سبق دین لگا نا، 2 سال عمر ہے، کنی عمر ہے؟ اچھی بولو کنی عمر ہے؟ 2 سال۔ جدو بچے کو آیا نا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے بچے نے بسم اللہ تو شروع کر کے 3 سپارے قرآن دے حفظ سنا چھوڑے۔ کتنے سپارے؟ استاد حیران، بچے حیران۔ جدو بچہ چپ کر رہا نا تو استاد پوچھتا ہے بیٹا یہ کتھوں پڑھے آئی؟ خدا دی قسم میں ماما دے ضمیر نو جنجوڑ چھڑیا میرے خواجہ غلام فرید نے 2 سال دی عمر دے اندر ایک ایسا سبق سنا چھڑیا۔ آپ نے فرمایا استاد جی جے ایو قرآن ہے تے میں ماں دی جوڑی چی یاد کر لے آئے۔ جدو ماما اکھے او کی میں اکھے استاد جی میری ماں نالے آٹا گن دی نالے قرآن دی تلاوت کر دی، میری ماں نالے روٹیاں تھپ دی نالے قرآن دی تلاوت کر دی، میری ماں گھر چ جھاڑو بھی پھیر دی تے قرآن دی تلاوت بھی کر دی۔ خدا دی قسم ہے جدو ماما قرآن دی تلاوت کرنے والیاں او دو پتر غلام فرید جم دے ہیں۔ وہ ماں کہندی ہے پترا 7 سال دی عمر ہوگی بیٹا نماز پڑھی کر۔ آج اگر کوئی آنکھے کا بچہ کو مولوی صاحب کو متاثر ہو کے جاوے کہ جا کے آکے ابا نماز پڑھی کر، کوئی بچہ آنکھے کھا جا کے اپنے باپ نے، یا باپ آنکھے بیٹا نماز پڑھی کر، اکو بیٹی آکھنا تیرے تے دفعہ 44 لگ گئے، ابا تینوں کدی مسیحتے بڑھدیاں نکڑدیاں نہیں ویکھیا، تو مینوں آنا نماز پڑھ۔ او ماما آپ بھی مسلے بھی چھوندیاں سن تے کو اولاداں بھی چھوندیاں سن، دیاں گھر دے وچ مسلے بھی چھوندیاں سن، ماما بھی چھوندیاں سن، بہنا ویندے سن لوگ، او جام چنگے ہوندے سن۔ اے ڈسکو دور نہیں سی، او دو بزرگ جمدے سن۔ ماں کہندی ہے بیٹا نماز پڑھی کر، اماں نماز پڑھیں کی لبدا ہے؟ پترا شکر لب دیئے۔ ماں نے شکر دی پوری بننی تے بن کے نہ تے پتر نو آئین کر کے بچا کے نہ تے مسلے دے، پتر چھوٹی جی عمر 7 سال دی عمر نماز پڑھ لینی، پڑھ اماں شکر پتر مسلح اٹھا، جدو مسلح اٹھاؤنا تے تھلے شکر دی پڑیا پئی ہو گئی۔ ایک دیڑے ماں نو کو کم پہ گیا، دوجے پنڈ چلی گئی تھی، اوتھے زور دا وقت ہو گیا، خیال آیا کہ آج وہ راز نہیں رہنا، آج میرا راز آؤٹ ہو جانا ہے۔ میرے بیٹے کہنا ہے اماں شکر تے میں نو تو دے دی سائیں، اونج تے نہیں سی نہ لب دی، خدا دی قسم انج کر کے ہاتھ بن کے آکھ دی اللہ او میرے مالکا ایتھوں تک لے ہونا میرا کام ہی، ہن میرے پتر نو نمازی بنا چھڈی، میری بھی لج رکھ لوی تے میرے پتر نو نمازی بھی بنا چھڈی۔ ماں واپس آئی آگے کہہ دیئے بیٹا نماز پڑھی، اماں پڑھی، بیٹا گل کر شکر لبی، تے بیٹا رض کر دے اماں چوپ کر، اگے شکر دی پڑیا لب دی آئی، آج جدو میں مسلح اٹھایا ہے تھلے شکر دا ہاؤس بنیا کھلوتا، جدو ایو جیاں ماما ہاننا تے رزق حلال کما کے او باپ اولاد نو کھواؤ دے ہان، او دو پتر غلام فرید جم دے ہان، او دو پتر مہر علی جم دے ہان، او دو پتر توسیدہ شاہ سلیمان جم دا ہاں۔ آج جڑی 11ویں منائی بیٹھے ہو کدی سنیا جے او شہزادہ کتھوں پیدا ہویا سی؟
وہ عبد القادر جیلانی کتھوں پیدا ہویا سی؟ آپ دے والد دا نام ہے شیخ محمد صالح. کی نام ہے؟ شیخ محمد صالح رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ بھی بڑا بزرگ سی. ایک دیارے نا نہر دے کنارے لگا ہوندہ ہے, وچ ایک سیب تیردا ہویا آ رہا ہے. سیب اٹھا کے نہ تے کھا چھوڑیا. خیال آیا کھا کے تھوڑی دیر تو بعد, اے سالے اگر اس سیب دے بارے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تے کی جواب دیں گا؟ قسم با خدا اس بابے نے جدو پانی آ رہے سی او دے واپس چلنا شروع کر دیا. گیا نہ ویکھیا تے او نہر ایک باغ دے وچوں دی گزر رہی. یقین ہو گیا کہ ایسے باغ دا پھل ہے. مالک نو پوچھیا تے مالک نو کہندا تیرا ایک سیب کھادا ہے, اگر معاف کرے تے تاں, اگر اجرت لے لمے تے تاں. او بھی کوئی صاحب حال سی, ویکھ کے کہندا بیٹا سیب دے بدلے 7 سال اس باغ دی گوڈی کر, پھر جا کے تینوں سیب معاف کراں گا. سوچیا 7 سال ایک پاسے, 50,000 سال دا ایک دیہڑا ایک پاسے. سانو کدی فکر ہوا کسی دا گنا بن, کسی دی چھلی ٹوڑ, بننا آگا ٹور, دیاں دا حق کھا, بینہ دا حق کھا, کھا سہی جو مرضی ہے کھا. اجی میں کہندے کما سی پترا باویں جی میں کما, او باویں بارو لوٹ کے لے آوے, باویں کسی دا حق کھو کے لے آوے, بس ٹھیک ہے کمائی پتر چنگی کردا ہے. کدی پوچھے اجی پتر کوڑو پترا کماؤندا جی ہیں کتھوں لے کے ہونا, تیرا سبب حلال تے ہے نا, جائز تے ہے. میرے مسلمان بھائی باپ کہندا بیٹا 7 سال اس باغ دی گوڈی کر. 7 سال ویکھے ایک پاسے, 50,000 سال دا ایک دیہڑا ایک پاسے. کہندے نے اگر اج 7 سال کر لواں اس 50,000 سال دے ایک دیہڑے دی شرمندگی تو بچ جاواں گا. ترجیح دتی باغ دی گوڈی کرن لگ پیا. 50,000 سال تو ڈر گیا, لیکن 7 سال گوڈی کرن تو بعد آ کے ہاتھ بن کے عرض کردا ہے بابا جان مینوں معاف کر دیو, 7 سال ہو گئے گوڈی کر دیا. او بابا کہندا بیٹا باغ ہی ٹر جا, جا کے کسے مٹھے اپنے تنے دا پھل لے کے آ میرے واسطے. اکھاں وچ آنسو آ گئے نے, ہاتھ بن کے عرض کردا ہے بابا ایک سیب دے بدلے 7 سال گوڈیاں کیتیاں نے, مینوں کی پتا تیرے باغ دے مٹھے کیڑے نے دے پھکے, مینوں کی پتا تیرے باغ دا میٹھا پودا کیڑا تے پھکا کیڑا ہے. یعنی وچ باغ دے رہے کہ 7 سال سیب نہیں کھاتا. معاف کر, کہندا بابا معاف کر دیاں گا. بابا کہندا بیٹا معاف کران گے کہ میری شرط ہے. جی بابا جی کیڑی شرط ہے؟ فرمایا میری شرط ہے, میری ایک بیٹی ہے جڑی اکھاں چوں نابینی ہے, زبان چوں گنگی ہے, ہتھاں پیراں چوں معذور ہے, او دے نال شادی کر لے پھر تینوں معاف کر دیاں گا. اے بھی شرط قبول کر لئی. شادی ہو گئی, جدو دلہن گھر لے کے گیا نا تے کمرے دے وچ داخل ہویا, ویکھیا دشیزہ نوجوان خوبرو خوبصورت اور بالکل سلامت. باہر نکلیا واپس گیا, جا کے کہندا بابا جی میرے نال دھوکا ہو گیا ہے, اے او نہیں جڑی مینوں تساں آکھی سی, اے تے ٹھیک سلامت ہے. او تو بابے نے متھا چومیا تے چوم کے آکھیا بیٹا میں غلط نہیں آکھیا, میں آکھیا اکھاں چوں نبینی کیونکہ نے آج تک کسی غیر محرم نو ویکھیا ہی نہیں. اس زبان نال کسی غیر محرم نال گل نہیں کی تھی, انہاں پیراں نال گھر دی دہلیز تو نکل کے باہر نہیں گئی. جدو ایو جیاں ماما ہاں نا, ایو جیاں ماما تے ایک سیب دے بدلے گوڈیاں کرنے والا باپ ہاں, او تو اولاد جڑی پیدا ہوئی ہے نا او عبد القادر جیلانی پیدا ہویا, او باپ پیدا ہویا ہے. شیخ صالح اور اس ماں جو جیڑا پتر پیدا ہویا ہے او سی پیر عبد القادر جیلانی. آج گندیاں چو کتھو ولی جمن ساجے وچو فقدان ہے نا. اسے واسطے قوم بنگیاں تے چرسیاں پیچھے تے اے جی پیرے تے ہوئے باویں کسے نہ کام دا. خدا دی قسم آج اگر غور کرو, جدو ماما قرآن پڑھنے والیاں پتر مہر علی جمے, جدو ماما قرآن پڑھنے والیاں پتر توسط شاہ سلیمان جمے, جدو ماما قرآن پڑھنے والیاں ہاں پتر پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے, جدو او ماں آئی نا جیڑی آندی ہے یا اللہ کوئی ایک رات تا ایٹی لمبی چا بنایا,
تیرے رسول دی دھی رج کے تیری عبادت تک کر لیں دی جدو باپا جڑا گھوڑے دی رکاب چیک قدم رکھے ہا چھال مار کے دوجی رکاب اچ پہنچ جاوے ہا اور ساری رات ایک رکعت اچ قرآن مکمل کرنے والا ہا جدو او ماں تے باپا نے او دوئی پتر حسین ابن علی جمع ساڑھے وچو چیز نکل گئی اسا اس چیز دے فقدان دے وچ آ گئے مر جانا ہے ہزارہ من مٹیاں دے تھلے ٹر جانا ہے خدا دی قسم کسے نال نہیں جانا آج بھی وقت ہے کہ اسی راہ راستے آ جائیے اسی حقوق العباد دے وچ کامیاب ہو جائیے صدقہ رسول اللہ دا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا دعا کریے